السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے آج کے اس کورس میں، اس درس میں۔ ہمارا سیکنڈ لاسٹ درس ہے، یعنی اس کے بعد جو کل کا ہمارا درس ہوگا وہ اس سیریز کا آخری درس ہوگا، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے تقریباً 23 ایپیسوڈز مکمل ہوئے، اور تقریباً یہ 23واں ہمارا ایپیسوڈ 24واں ہمارا ایپیسوڈ ہے، اور الحمدللہ ابھی 23 ایپیسوڈز میں کئی موضوعات پر ہم نے بات کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ تمام موضوعات سمجھ میں آئے ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے تو نے ہمیں ان مضامین کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، ان موضوعات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ کا درس ہے، انشاءاللہ کل کا درس ہمارا اللہ کی توفیق سے آخری درس ہوگا، اور ہم اس پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق کے خاص سے ان تمام دروس کو ہمیں اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ جہاں ہم نے بہت سے موضوعات دیکھے، آج کے درس میں انشاءاللہ آج جو موضوع ہم لوگ دیکھیں گے وہ نکاح سے متعلق ہے، یعنی نکاح کن لوگوں سے کرنا چاہیے، ازدواجی زندگی کے متعلق، نکاح کے کچھ فوائد سے متعلق، اور اسی طرح طلاق کے صحیح طریقے سے متعلق کچھ باتیں ہم لوگ دیکھیں گے۔ یعنی میں انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے طلاق کا مکمل صحیح طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحیح اور شرعی طلاق کیا ہے۔ آئیے نکاح سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلی بات، نکاح یہ ایک عظیم عمل ہے، اور نکاح یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح سے انسان کو پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، نکاح سے انسان زنا جیسے جرم قبیح سے محفوظ رہتا ہے، نکاح انسان کی نظروں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر انسان نے پاک دامنی کے لیے، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر نکاح کرتا ہے بندہ، تو اللہ رب العالمین اس کے نکاح میں خیر و برکت عطا کرتے ہیں۔ انسان نکاح کرنے سے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، انسان کے نکاح کرنے سے اسے پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، لہذا نکاح کے بے شمار فوائد ہے۔ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضرور بھی ضرور نکاح کرے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کی مشروعیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو ایسی صورت میں جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو،
دو دو، تین تین یا چار چار، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو یا 4 نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی، کہا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگا دی، ایک کنڈیشن لگا دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم اس بات سے خوف کھاتے ہو، ڈرتے ہو کہ اگر ایک سے زائد نکاح کرو گے تو انصاف نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا فواحدہ، تو ایک نکاح کرو، بس ایک پر اکتفا کرو، ایک ہی کرو۔ اور آگے فرمایا او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں، مگر کس شرط پر؟ انصاف کی شرط پر۔ اچھا، اس میں نکاح کو مشروع قرار دیا اللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مرد یا عورتیں غیر شادی شدہ ہو، تم ان کے نکاح کروا دو، تم ان کی شادیاں کروا دو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر تمہارا غلام یا لونڈی ہے تو ان کا بھی نکاح کروا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، فقیر ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین علم والا اور کشادگی والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ایک انسان نکاح کے لیے صرف اس وجہ سے نہ رکے کہ مال کی کمی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال کی کمی ہے تو اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا، آپ نکاح کرو تو صحیح۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی عالیشان شادیوں کی چکر میں لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، اور آج ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں زنا عام ہے، لیکن زنا آسان ہے، لیکن شادیاں مشکل ہو گئی ہے۔ شادی کرنا ہے انسان کو تو کم از کم اس کا 4-5 لاکھ روپیہ، 6 لاکھ روپیہ خرچہ ہونا ہی ہے۔ ہاں، اتنا مشکل ہم نے شادی کو بنا دیا ہے۔ اور اگر لڑکی کا والد ہو تو پھر تو وہ تو ڈوب جاتا ہے جہیز میں، اسی طرح سے لڑکے کے کپڑوں میں، اسی طرح سے اب ایک شخص، ایک لڑکا جو مانگ کر کے لے کے جائے گا، بھیک مانگ کر کے لے کے جائے گا اپنے سسرال سے، تو وہ کیا، کس منہ سے وہ اپنے ان کے سامنے کھڑا ہوگا، کس منہ سے وہ بات کرے گا، ہاں کس منہ سے وہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ لہذا شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے کہ ایک انسان جو باپ ہے، جس کی بیٹی اس کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، وہ جتنا آسانی سے ہو سکے اپنی بیٹی کا نکاح کروا کر کے دے دے۔ ہاں، اب وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولیمہ کرائے، وہ لوگوں کو دعوتیں کھلائے۔ یہاں پر ہمارے یہاں لڑکی کے باپ پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی میں اس کا 4 سے 5-6 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے، تو اس کے گھر میں 3-4 اس کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ اب وہ رکشہ چلانے والا کہاں سے اتنا پیسہ لائے گا؟ ہاں، وہ ہاتھ گاڑی ڈھکلنے والا کہاں سے اتنا انتظام کر پائے گا؟ لہذا جہاں شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے، وہاں ہمارے معاشرے نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اب اس میں ان لوگوں کی بھی غلطی ہے، یعنی والدین کی بھی غلطی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ بھائی وہ ڈھونڈے، ایسا رشتہ ڈھونڈے کہ وہ اس کی بیٹی کو، وہ شخص جو ہے دیندار ہو اور وہ اس کی بیٹی کو ایک جوڑے میں لے کے جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ ایسے شخص آپ ڈھونڈے، بالکل ملیں گے، کیوں نہیں ملتے؟ بالکل ملتے، اگر آپ ڈھونڈے تو بالکل آپ کو ملیں گے۔ لہذا ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں معاشرے میں یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے ڈھونڈنے جائے تو پھر لڑکیاں بیٹھی رہے گی، لیکن کوشش تو انسان اپنے طور پر کرے۔ ابتدائی مراحل میں تو وہ اس طرح کی کوششیں کر سکتا ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ اگر ایک انسان فقیر ہے، نادار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آتے تھے، کس حالت میں آتے تھے نکاح کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی نا آپ کو، ایک صحابی رسول نے نکاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاؤ، جا کر کے دیکھو، گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی ہو، وہ لے کر آ کے دے دو۔ صحابی رسول گھر پر گئے، ڈھونڈے، وہ بھی نہیں ملی ان کو۔ لہذا وہ واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے پاس وہ بھی نہیں۔ لہذا اتنی تنگی کی حالت میں صحابہ کرام نے نکاح کیا۔ اللہ رب العالمین، دیکھیے
ایک انسان اگر عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے اس کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اللہ رب العالمین اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی، اور کیوں نہ کرے اللہ تعالیٰ، خود اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ایسے لوگوں سے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 3050 یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 3050۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث حق علی اللہ عونہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین پر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ان کی مدد کو۔ وہ کون؟ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو، ایسے شخص کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اسی طرح والمکاتب الذی یرید الادا، اور ایسا مکاتب غلام جس نے اپنے والد کے ساتھ، جس نے اپنے آقا کے ساتھ مکاتبہ کر لیا ہو، یعنی پہلے زمانے میں غلاموں کی آزاد ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ غلام اپنے مالک کو، اپنے آقا کو لکھوا دیا کرتے تھے کہ میں اتنا پیسہ جمع کراؤں گا آپ کے پاس اور میں پھر آزاد ہوں، لہذا وہ غلام پھر کوشش کرتا تھا وہ پیسہ جمع کرنے کی۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس طرح سے مکاتبہ کر لے جو غلام اپنے آقا سے، تو ایسے غلام کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اور تیسرا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، اور ایسا شخص جس نے جو ہے نکاح پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے، اور وہ جو پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے، غلطیوں سے اور اسی طرح سے بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے۔ تو ان 3 لوگوں کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا۔ لہذا ایک انسان کو نکاح کرنا چاہیے، اور انبیاء اکرام نے بھی کیا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، یا ہم جو رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے ان کو بھی بیویوں اور بچوں والا بنایا ہے، یعنی ان انبیاء کرام نے بھی شادی کی ہے۔ یعنی یہ نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ تمام انبیاء کرام کا عمل ہے۔ اور ایک انسان جس کا گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو واجب ہو جاتا ہے نکاح کرنا۔ یعنی وہ شخص جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اگر وہ نکاح نہ کرے تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، گناہ میں واقع ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے جب آ کر کے یہ بات کہی کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے سمجھایا۔ وہ مشہور روایت جو آپ کو پتہ ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ام المؤمنین کے پاس کچھ لوگ آئے، 3 لوگ آئے، اور تینوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے پوچھا۔ جب حضرت عائشہ نے بیان فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم کہاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے تھے، لہذا ہمیں تو اور زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے۔ لہذا ایک نے کہا کہ فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، کہ میں ہمیشہ رات میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا۔ اور اسی طرح دوسرے نے کہا کہ انا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطار کروں گا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک نے کہا کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں جو ہے عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، میں نکاح کروں گا ہی نہیں کبھی بھی۔ یعنی تینوں نے اپنی اپنی بات کہہ دی اور تینوں جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا کر کے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم اتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں،
ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 یعنی اس حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایک انسان کو نکاح کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے کیسا ہے نا، اگر آپ کا جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو آپ، اور آپ کا گناہ میں پڑنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بٹ نکاح کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث صحیح الترغیب والترہیب جو ہے حدیث نمبر 1916 پیارے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین وہ اپنا مکمل کر لیتا ہے، اور پھر باقی نصف دین کے بارے میں وہ اللہ رب العالمین سے اس کو ڈرنا چاہیے۔ یعنی ایک انسان، چونکہ نکاح انسان کو برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح الترغیب والترہیب ہی کی ہے، حدیث نمبر 914، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے تو اس نے گویا اپنا آدھا دین جو ہے، آدھے دین میں جو ہے یہ اس نے اس کی مدد کر دی، ہاں آدھے دین میں اس نے اس کی مدد کر دی، لہذا وہ باقی نصف دین میں اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں یہ بات بتائی ہے کہ انسان کو نکاح کرنے سے کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں نکاح کے فوائد کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات کہ نکاح یہ انسان کی زندگی کا سکون ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے سکون اور اطمینان سے بھر جاتی ہے، اس کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی جنسی اور فطری خواہشات مکمل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورتیں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189، اعراف 189 آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ عورت مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ان کا سکون برباد کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم میری بہنوں کو اور کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ہاں لہذا یہ سکون کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ بیوی شوہر کو سکون دینے کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نکاح میں سکون ہے، لہذا ہر انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کا ایک اور فائدہ ہے، وہ کیا؟ نسل انسانی کی بقا۔ ایک انسان جو نکاح نہیں کرتا ہے تو اس کا نسل ختم ہو جاتا ہے نا، جب نکاح نہیں کرے گا اولادیں نہیں ہوگی تو نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں ایک چیز پر آپ غور کریں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور سنیاسی بن جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ اور خالی اللہ 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 کرتا رہو، ایسا شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں نا، ان کے نزدیک یہ چیز ہے، ان کے نزدیک جو ہے رہبانیت ہے، ان کے نزدیک جو ہے سنیاس لینا ہے، ساری چیزوں کو تیاگ دینا ہے بیوی بچوں کو۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم جو ہے دھرم ہے، جو اسلام کے علاوہ جو دھرم ہیں جن میں جو ہے رہبانیت تھی، تو ایسے لوگوں نے جو ہے اپنے مذہب میں غور و فکر کیا، اور جب ان لوگوں نے یہ بات دیکھی نا کہ اگر ہمارے یہاں سارے کے سارے رہبانیت اختیار کر لیں تو ہماری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، آگے جب ہمارے بچے ہی نہیں ہوں گے، اولادیں ہی نہیں ہوگی تو ہماری آگے نسل کیسے چلے گی؟ لہذا ان لوگوں نے رہبانیت کو چھوڑ کر کے ازدواجی زندگی کو ان لوگوں نے راجح قرار دیا، بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا۔ اس کو باقی رکھا رہبانیت کو، کہ رہبانیت اگر کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ ازدواجی زندگی بسر کرے، یعنی وہ نکاح کرے، وہ بیوی بچوں والا ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لہذا
اگر انسان نکاح کرتا ہے تو اس کی نسل باقی رہتی ہے، لیکن جب انسان نکاح ہی نہیں کرے گا تو اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ لہذا نکاح ایک ذریعہ ہے نسل انسانی کی بقا کا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2050، اور صحیح سنن نبی داؤد کی نمبر ہے 1805۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم خاوند سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر جو ہے کثرت ثابت کرنے والا ہوں، کثرت ثابت کرنے والا ہوں، یعنی میری امت کی کثرت دوسری امتوں پر زیادہ ہوگی اگر تم زیادہ بچے پیدا کرو گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ ان کے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی جس سے آپ نکاح کرنے والے ہیں آپ ان کی فیملی دیکھ سکتے ہیں، بھائی ان کی فیملی کتنی بڑی ہے، ان کے والدین کی فیملی کتنی بڑی تھی، تو اس طرح سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ لہذا نکاح کرنے میں ایک انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کا نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہے، کہ جب آپ جو ہے زیادہ بچے پیدا کریں گے، اور ہمارے ہاں روک لگاتے ہیں نا لوگ کہ مسلمانوں کے زیادہ بچے، مسلمانوں کے زیادہ بچے، آپ لوگ دیکھیں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا انہی کے زیادہ بچے ہیں، انہی کے جو ہے مزید زیادہ بچے ہیں۔ لہذا یہ ایک نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، لہذا انسان کو اس کی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے نا، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح نظروں کی حفاظت کرتا ہے انسان کی، اس کی نظروں کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5066، اس حدیث میں آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا، فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور نکاح کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے، یہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو برائیوں سے اور اسی طرح سے جو ہے فحشی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، ہر طرح کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، عورتوں کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شادی کی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس پر روزہ ہے، وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے سے روزہ انسانی خواہشات کو مارتا ہے۔ ہاں، وہ نوجوان ہمارے، وہ بھائی جو نکاح نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ ان کی عمر ہو گئی ہے نکاح کی لیکن وہ نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کثرت سے روزے رکھیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو شہوات، جنسی شہوات سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اس سے بچانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر روزہ ہے، آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے جو ہے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے نکاح کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے، یعنی ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو گویا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ آپ کے فرامین پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1006، آپ نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جماع کرنے پر بھی صدقہ ہے، تمہارے ہم بستری کرنے پر، ایک شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس پر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتانی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے شخص جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے جو ہے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو وہ تو اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے، وہ تو اپنی جو ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، کیا اس پر بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ارأیتم لو کان وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ کرام سے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اس خواہش کو جو وہ پوری کر رہا ہے، اگر وہ گناہ کے ذریعے سے اس کو پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ یعنی برائی کے ذریعے سے اگر اس کو پوری کرتا وہ اس خواہش کو، تو کیا اس پر حرام طریقے سے اگر وہ اس خواہش کو پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، اگر وہ اسے حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں
کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی شفقت، کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو غلطیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے برائیوں سے اپنی حفاظت کے لیے اگر ایک انسان اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ایک انسان کو اجر عطا کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں۔ لہذا نکاح کے بے شمار فوائد ہے، بے شمار۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا کہ جب آپ کسی کے دین سے راضی ہونا، جب آپ کو کوئی لڑکا پسند آ جائے اپنی لڑکی کے لیے، یا کسی والد کو اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی پسند آ جائے اور وہ اس کے اخلاق سے، اس کے دین سے راضی ہو، تو اسے نکاح کروا دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ریزن ہوتے ہیں نکاح سے منع کرنے کے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ریزن سے منع کرنا حرام ہے، نہیں، آپ منع کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو دوری کی وجہ سے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ بھائی وہ تو اتنا دور رہتے ہیں، ہم کہاں وہاں جائیں گے، وہ کہاں وہاں سے آئیں گے، لیکن دین سے راضی ہے، اخلاق سے راضی ہے، صرف دوری کی وجہ سے منع کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ منع کرنا حرام ہے، نہیں، بالکل آپ منع کر سکتے ہو، آپ کی مرضی، لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے راضی ہو، تو صرف اور صرف دوری کو بنیاد بنا کر کے نکاح سے منع مت کرو۔ اسی طرح ہمارے یہاں لوگ دین سے راضی ہوتے ہیں، اخلاق سے راضی ہوتے ہیں، سیلری سے راضی نہیں ہوتے، سیلری سے راضی نہیں ہوتے، چاہے وہ ان کی بیٹی کو جو ہے مارے توڑے چلے گا، لیکن لڑکے کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے، لڑکے کی سیلری اچھی ہونی چاہیے۔ لہذا صرف مال کی بنیاد پر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ منع کر دے۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ریزن جائز نہیں ہے، بالکل جائز ریزن ہے، آپ منع کر سکتے ہو اپنی مرضی سے۔ ہاں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ منع کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح کروا دیا جائے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت حدیث نمبر 1022 آپ نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس وہ شخص آئے جس کا یعنی پیغام نکاح لے کر کے آئے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کی دینی حالت کو تم پسند کرتے ہو، جس کی دینی حالت سے تم راضی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوہ، تو ان کا نکاح کروا دو، ہاں ان کی شادیاں کروا دو۔ اور الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ہاں تو آپ نے فرمایا کہ زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کرنے لگے وقت پر، تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ آج دیکھیں ہماری کتنی بہنیں گھر بیٹھی ہیں، چونکہ ہمارا تعلقات لوگوں سے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات لوگوں سے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے کال کر کے مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی نوجوان بچیاں ہماری بہنیں فون کرتی ہیں کہ ہمارے والد نکاح نہیں کروا رہے، ہمارے والدہ نکاح نہیں کروا رہے، جو بھی رشتہ آتا ہے سیدھا منع کر دیتے ہیں، ہاں، اور جو ہے وہ صرف اور صرف مالدار دیکھ رہے ہیں، وہ فلاں دیکھ رہے ہیں، وہ فلاں دیکھ رہے ہیں۔ اس چکر میں آ کر کے ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی نکاح کی عمر نکلتی جا رہی ہے، ہاں 30 سال عمر ہو گئی ہے، 32 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے۔ یہ ان والدین کی غلطی ہے، یاد رکھیں، یہ والدین گنہگار ہوں گے اپنی بچیوں پر ظلم کے، یہ ان پر ظلم ہے، یہ ان پر زیادتی ہے، یہ ان کی حق تلفی ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کیوں نہیں کروایا، تم نے اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کیوں نہیں کروایا۔ ایک علمیہ تو یہ ہے کہ والدین ایک طرف نکاح نہیں کرواتے ہیں، دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والے، مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں اگر بڑا بیٹا ہے، اس سے ایک چھوٹا بیٹا ہے، تو جب تک بڑے بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا چھوٹے بیٹے کا نکاح نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی آپ؟ اگر بڑا بیٹا نکاح نہیں کر رہا ہے تو چھوٹے بچے کا آپ کروا دو، اگر اس کی عمر ہو گئی ہے نکاح کی، اس کی نکاح کی عمر ہو گئی ہے تو اس کو کروا دو، اس کو ضرورت ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نکاح کی ضرورت بالترتیب پڑتی ہے کہ پہلے بڑے کو پڑے گی، ہاں بڑے کی جب تک ہوگی نہیں تب تک چھوٹے کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا شرعی اعتبار سے ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، اس کی بھی نکاح کی عمر ہو گئی تو اس کو بھی نکاح کی ضرورت ہے، تو فوراً آپ اس کا نکاح کروا دو۔ ہمارے یہاں رواج اور اس طرح کی چیزیں اتنی ہو گئی ہے نا، اتنی ہو گئی ہے کہ نکاح ہونا یہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ لہذا ہمارے یہاں اسی لیے نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری ماں و بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کے طریقے کو آسان بنائیں۔ ہمارے یہاں آج اگر نکاح کرنے کا ایک انسان سوچتا ہے نا، تو وہ یہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میں 4 5 6 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا؟ اس کے لیے نکاح کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے صحیح طریقے پر نکاح کرے، ہاں، اور جو ہے شرعی طریقے
طریقے کے مطابق نکاح کریں، اللہ رب العالمین اس نکاح میں برکت رکھے گا، اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے خیر اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، اور جس شخص کے بھی دین سے اخلاق سے راضی ہو اس سے نکاح فوراً کروا دیں، اور دیگر ریزنز کو دیکھیں، اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو ان ریزنز کو ترجیح نہ دیں۔ اچھا، ابھی کن لوگوں سے نکاح کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے شریعت نے کچھ رشتے حرام قرار دیے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ وہ رشتے جو حرام ہیں، ایک مرد کے لیے نکاح کرنا ان عورتوں سے حرام ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نساء وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں چند لوگوں کا ذکر کیا، چند رشتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا ایک مسلمان پر حرام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 رشتے نسبی یعنی نسب سے حرام ہونے والے 7 رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسی طرح رضاعت سے حرام ہونے والے 7 رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسی طرح سے جو ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ہے چند سسرالی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو حرام ہے، سسرالی چند رشتے جو حرام ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا۔ دیکھیے وہ 7 رشتے کون ہیں جس سے نکاح کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ نسبی رشتہ ہے اسی لیے حرام ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ مائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان اپنی والداؤں سے نکاح نہیں کر سکتا، ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹیوں سے مراد اس کی اپنی سگی بیٹیاں، ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، سگی بہنیں اس کی جو ہے، ہاں سگی جسے ہم کہتے ہیں خونی بہنیں، یعنی اس کے والد کی بیٹیاں، ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے پھوپھیوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جو اس کی سگی پھوپھیاں ہیں۔ اسی طرح خالاؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جو اس کی سگی خالائیں ہیں۔ بھانجیوں سے اور بھتیجیوں سے، یعنی یہ جو سگے رشتے ہوتے ہیں نا جس کو ہمارے ہاں سگا کہتے ہیں، جو حقیقی رشتہ ہے، یعنی جو حقیقی پھوپھی ہے، دور کی پھوپھی نہیں، ہاں نزدیکی جو پھوپھی، حقیقی جو پھوپھی ہے وہ پھوپھی مراد ہے۔ تو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہاں پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں اور بھتیجیاں، یہ 7 رشتے ہیں۔ یہ 7 رشتے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی۔ یہ 7 رشتے ایسے ہیں جس سے نکاح کرنا ایک مرد کے لیے حرام ہے، یعنی یہ سگے رشتے، یہ جو ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح رضاعت میں بھی 7 رشتے آتے ہیں۔ رضاعی مائیں، یعنی وہ مائیں، رضاعت سے مراد دودھ پلانا، یعنی ایک بچہ جس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے، وہ اس کی والدہ کا اس نے دودھ نہیں پیا بلکہ کوئی عورت، یا والدہ کا بھی پیا ہے ساتھ ہی ساتھ کسی عورت کا بھی دودھ پیا ہے، جو شرعی جو ہے اعتبار ہوتا ہے جو ہے رضاعت کا، اس اعتبار سے اس نے اگر کسی عورت سے دودھ پیا ہے، حقیقت میں وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے نا، تو اب رضاعی ماں سے نکاح کرنا حرام، رضاعی بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام، رضاعی بہنوں سے نکاح کرنا حرام، رضاعی پھپھو سے نکاح کرنا حرام، خالاؤں سے رضاعی، اور اسی طرح سے رضاعی بھانجیاں اور رضاعی بھتیجیاں، ان تمام رضاعی رشتوں سے بھی جو ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی جو نسبت کی وجہ سے جو رشتے نسبی حرام ہیں، رضاعی بھی وہی رشتے حرام ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سسرالی چند رشتے بھی شریعت نے حرام قرار دیے۔ سسرالی رشتوں میں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ساس، یعنی جس خاتون سے آپ نے نکاح کر لیا اب اس کی ماں آپ پر حرام ہو گئی، یعنی آپ کی ساس آپ کے لیے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی، اب آپ ان سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتے، لہذا ساس یہ نکاح جو ہے ایک شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ خاتون، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ خاتون جس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، یعنی ایک خاتون تھی جس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، جس کو ربیبہ کہتے ہیں، پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی، آپ نے ان سے نکاح کیا، اس خاتون سے نکاح کیا اور ان سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لیا، تو اب وہ پہلے شوہر سے جو بیٹی تھی نا وہ آپ کی ربیبہ بن گئی، اب آپ کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ ایک شخص تھا، ایک خاتون تھی جس کے ایک شوہر سے نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹی ہوئی،
اب اس شوہر کی وفات ہو گئی یا اس شوہر نے چھوڑ دیا یا اس کی وفات ہو گئی سمجھ لیجیے، اب آپ نے اس خاتون سے نکاح کیا، اس سے ہم بستری کر لی، تو اب اس کی جو پہلے شوہر سے جو بیٹی تھی نا وہ آپ کی ربیبہ بن گئی اور آپ کے لیے اس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ لہذا جو ہے ایسی لڑکیوں سے بھی، ایسی بچیوں سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، یعنی دو سگی بہنوں کو آپ ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہو، دو سگی بہنوں کو کے ساتھ آپ ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہو، دو سگی بہنوں کو، یعنی دو بہنیں ہیں جو سگی بہنیں ہیں، ایک باپ کی دو بیٹیاں ہیں، ان کو آپ ایک وقت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی سے آپ نے نکاح کیا پہلے، یا تو ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے دوسری سے نکاح کر لیا، جائز ہے، بالکل آپ کر سکتے ہو، لیکن دونوں کو ایک ساتھ بیک وقت نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ تو قرآن نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا یہ وہ رشتے ہیں، البتہ ایک رشتہ ایسا ہے جس کو حدیث نے بھی منع کیا، حدیث سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، وہ کیا کہ جو ہے ایک بھتیجی کو اور پھپھو کو یا بھانجی کو اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے، یعنی ایک لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، پھر اسی کی سگی پھپھو سے آپ نکاح کر رہے ہیں یا اس کی سگی خالہ سے آپ نکاح کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے ایسا نکاح کرنا۔ تو ایسی عورت سے بھی، یعنی ایک عورت کو آپ اس کی پھپھو یا اس کی خالہ کے ساتھ، جو سگی پھپھو یا خالہ ہے اس کے ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ چند رشتے تھے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے جن سے نکاح کرنا، جس میں کچھ نسبی ہے، کچھ رضاعی ہے، کچھ سسرالی ہے، اور دو رشتے ایسے ہیں جس میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنے سے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح جو ہے یعنی ایک عورت اس کی پھپھو یا اس کی خالہ کو جو ہے ایک ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو نسبی رشتے ہیں جس میں ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھو، خالہ، بھانجی اور بھتیجی، یہ 7 رشتے ایسے ہیں جس کو حرام قرار دیا ہے، یہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح سسرالی رشتوں میں ساس ہے، ربیبہ ہے، ان کو شریعت نے جو ہے حرام قرار دیا، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح عورت کو اس کی خالہ، عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا بیک وقت، یعنی طلاق دے کر کے یا جو ہے وفات کے بعد آپ کر سکتے ہو، یعنی ایک خاتون تھی جس سے آپ نے نکاح کیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی خالہ یا پھوپھو سے نکاح کیا، اس کی خالہ یا پھوپھو سے نکاح کیا تو جائز ہے، لیکن ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ چند رشتے تھے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور ایک رشتہ جیسے کہ میں نے بتایا حدیث سے حرام ہے۔ اسی طرح کن بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بنیادیں بتا دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5090، آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کے حسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کے جمال کی، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، کہ دین کو ترجیح دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ جو ہے مٹی میں خاک آلود۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کا مال دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا حسب و نسب دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، بڑے خاندان کی ہے، شریفانہ خاندان کی ہے۔ تیسرا اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز آپ نے فرمایا اس کا دین دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے کہا کہ دین کو ترجیح دو۔ دیکھیے، مال کو دیکھ کر کے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، ہاں اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کریں، آپ مال دیکھ کر کے نکاح کریں، آپ حسب و نسب دیکھ کر کے نکاح کریں، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ دین دیکھ کر کے نکاح کریں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات مشورہ دوں گا ہمارے بھائیوں کو کہ جب آپ نکاح کر رہے ہو نا تو 2 چیزیں آپ بنیادی طور پر دیکھو، کیونکہ اس سے انسان کے دل کو سکون ہوتا ہے اور انسان کا دل اس سے جو ہے مطمئن رہتا ہے۔ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک جو ہے اس کا دین، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فظفر بذات الدین، اس کا دین آپ دیکھیے۔ دوسرا خوبصورتی دیکھیے۔ اگر کوئی عورت مالدار نہیں بھی ہے،
کوئی بہت بڑے حسب و نسب کی نہیں بھی ہے تو ایک انسان جو ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف دین کو دیکھیں، پہلے تو دین کو بنیاد بنائیں، اس کے بعد نکاح کریں، اور اگر آپ کو مزید اطمینان چاہیے تو آپ دین کے ساتھ خوبصورتی دیکھ لیں، یہ بہت زیادہ کافی ہے۔ اب اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ اس میں خوش رہیں، اسی میں آپ دیکھ لیں، کیونکہ عام طور سے یہ دو چیزیں بنیادی طور پر دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ انہی دو چیزوں کو بنیادی طور پر دیکھتے ہیں، ایک خوبصورتی کو، ایک دین کو، اور الحمدللہ دین دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ ہاں ہمارے یہاں جو لوگ ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، دینداری وغیرہ وغیرہ نہیں، لڑکی جو ہے کمانے والی ہونا چاہیے، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہونا چاہیے، ان کے یہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، کمانے والی ہو، تب وہ نکاح کرتے ہیں۔ لیکن اصل شریعت نے جو سکھایا وہ یہ کہ اس کا دین کو آپ بنیاد بناؤ، اس کے دین کو آپ بنیاد بناؤ، دینی اعتبار سے دیکھو اس کو کتنی مضبوط ہے، اور اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ کن سے نکاح کرنا چاہیے۔ آئیے چند وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ نکاح میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیزیں نکاح میں ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح میں جو شروط ہے، نکاح کے جو شرائط ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تعین ہے، یعنی زوجین کی تعین۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی دو بیٹیاں ہیں، تو اس میں سے آپ کہیں کہ بھائی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو تعین ہو جائے کہ کس بیٹی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو، ہاں کس بیٹی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ اس بات کی تعین ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو زوجین کی تعین سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ اگر کسی شخص سے، کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ وضاحت ہو جائے کہ کس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو۔ دوسرا رضامندی، دونوں کی رضامندی، لڑکا بھی راضی ہو، لڑکی بھی راضی ہو۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ والدین رشتہ طے کر دیتے ہیں لیکن لڑکے لڑکی کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرتے، ان سے پوچھا نہیں جاتا ہے، جبکہ یہ شرط ہے، ان کی رضامندی کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1108، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہے رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها سماتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے سیبہ ہے، یعنی جس کی ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے، تو وہ اپنے نفس کی خود زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے، یعنی وہ بتائے گی اپنی زبان سے۔ جب ایک ایسی خاتون جس کا ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے تو اس سے وہ جب دوبارہ نکاح کرے گی تو اس سے جب پوچھا جائے گا تو اس کی زبان سے اجازت لی جائے گی، وہ کہیں گی ہاں میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ اور ایسی خاتون جو بکر ہے، یعنی وہ جو ابھی جس کی نکاح نہیں ہوا ہے، جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے، ہاں جو ہے باکرہ ہو جو خاتون، تو کنواری لڑکی کے لیے جو ہے اس کی اجازت لی جائے گی، اور آپ نے فرمایا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، یعنی وہ اگر خاموش ہے نکاح سے تو سمجھیے کہ وہ راضی ہے، یعنی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہوتا ہے نا، سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں سے نکاح کی اجازت لی جائے گی، سیبہ سے بھی اور باکرہ سے بھی۔ سیبہ اپنی زبان سے کہے گی اور باکرہ جو ہے اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضامندی بھی ضروری ہے، لہذا سب سے پہلی شرط زوجین کی تعین ہے، دوسری شرط رضامندی ہے۔ اسی طرح تیسری شرط نکاح کے لیے یہ ولی کا ہونا شرط ہے، لڑکی کی جانب سے ولی کا ہونا شرط ہے۔ ولی کے بغیر، یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، کان کھول کر کے یہ بات سنیں کہ ولی کے بغیر کسی بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک باپ جس نے لڑکی کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی ساری ضروریات کو پورا کیا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو قابل بنایا، اب جب معاملہ نکاح کا آتا ہے تو چلی گئی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے، کوٹ کے آس پاس بہت سارے ولی مل جاتے ہیں پیسہ دے کر کے، ہاں ایک ولی کو خرید لیا، خرید کر کے اس کو ولی بنا لیا۔ ارے وہ باپ جس نے تمہیں زندگی بھر پالا، جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو، ایسے باپ کو تم نے چھوڑ دیا ولی کا جب موقع آیا تو۔ لہذا راستہ چلتا شخص آپ کا ولی نہیں بن سکتا۔ شریعت میں ولی کے لیے چند شرائط ہے، ہاں ایسے کسی کو بھی راستے سے چلتے ہوئے شخص کو اٹھا کر کے آپ اپنا ولی نہیں بنا سکتے ہو، بالکل حرام ہے۔ ولی وہی ہوگا یعنی ولی جب باپ موجود ہے نا تو باپ کی موجودگی میں کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا،
کوئی اور ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، حدیث نمبر سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2085 لہذا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو راستے چلتے آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کر کے اپنا ولی نہ بنا لے۔ ولی وہی ہوگا جو جس کو شریعت نے ولی قرار دیا ہو۔ لہذا ولی کے یعنی نکاح کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ولی کا ہونا شرط ہے لڑکی کے لیے۔ لڑکے کے لیے کوئی ولی نہیں، لڑکا اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن لڑکی کے لیے نکاح ولی کی رضامندی شرط ہے۔ لیکن آپ کو میں یہاں پر ایک نصیحت کروں گا نا میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو، کہ دیکھیے والدین ہماری زندگی کا ایک عظیم حصہ ہے۔ ہمارے والدین ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک لڑکا یا ایک لڑکی جس کو ہم پسند کرتے ہیں، ہم جو ہے اس کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ دیں، یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہے کہ اس لڑکے یا لڑکی کے لیے ہم اپنے والدین کو ٹھکرا دیں۔ ہم اس لڑکے لڑکی کو ٹھکرا دیں، ہم اپنے والدین کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ لہذا لڑکا بھی جب نکاح کریں تو مکمل اپنے والدین کی رضامندی سے کریں، کیونکہ وہ والدین جنہوں نے بڑے پیار سے بڑے محبت سے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہوتا ہے، ان کی کئی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کی کئی جو ہے ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے کئی احساسات ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے جذبات کا، ان احساسات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، وہ والدین جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے انہیں سمجھائے، وہ بغیر کسی سبب کے منع کر رہے ہوں اور بغیر کسی سبب کے جو ہے ناٹک کر رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ لہذا والدین کو بلا سبب کسی بھی رشتے کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ولی کی اجازت یہ نکاح کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط نکاح کی ہے ایجاب و قبول۔ بعض لوگوں نے اس کو شرط نہیں بلکہ صیغہ قرار دیا ہے کہ جو ہے ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب یعنی باپ جو ہے، لڑکی کا باپ لڑکے سے پوچھے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہے ہاں آپ نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا۔ ہمارے یہاں قاضی یہ چیز پوچھتا ہے، وکیل بن کر کے باپ کی طرف سے، ولی کی طرف سے وکیل بن کر کے جو ہے قاضی یہ پوچھتا ہے، نکاح پڑھانے والا نکاح خواہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا بھائی میں نے فلاں مہر کے عوض فلاں کی موجودگی میں آپ کو فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ لڑکے نے کہا ہاں میں نے قبول کیا۔ ایک مرتبہ لڑکا بول دینا میں نے قبول کیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 3 بار تاکیدی طور پر بولا جاتا ہے، تو 3 بار بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایک بار بولا جائے۔ ایک بار اس نے بول دیا تو نکاح ہو گیا۔ ہاں، اب آپ 3 بار پوچھو، آپ 10 بار پوچھو، آپ 50 بار پوچھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے بول دیا ہاں بھائی میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا، بس اس کا نکاح ہو گیا، اس کا نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان ہے نکاح، آپ سوچیں نا کتنا آسان شریعت نے نکاح کو بنایا ہے کہ بھئی آپ جو ہے صرف ایجاب و قبول بھی ہو جائے ہاں تو نکاح جو ہے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح کی ایک شرط ہے مہر۔ بعض لوگوں نے اس کو شرط قرار نہیں دیا ہے مہر کو، کہا کہ مہر کی جو ہے صرف مہر کا ہونا کافی ہے، مہر کی تعین ضروری نہیں ہے۔ لہذا مہر کا معاملہ یہ ہے نا کہ دیکھیے مہر ہوگا، بس مہر ہوگا، اب کتنا ہوگا اگر بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے، تعین ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تعین نہ بھی ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا صرف مہر کے نام سے۔ لہذا جو ہے مہر بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نکاح کا یا تو اعلان کرنا یا نکاح پر گواہ بنانا۔ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو فرمایا نا نکاح الا بولی، اور آگے فرمایا وشاہد عدل، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 7557 اور دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی ہے 16130 آپ نے فرمایا اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرو۔ 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک تو نکاح کا اعلان کرنا۔ دیکھیے نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپا کر کے کیا جائے، جس کو چوری چھپے کیا جائے، نہیں، نکاح ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، علل اعلان نکاح کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ نکاح میں گواہ موجود ہو، 2 گواہوں کی موجودگی میں جو ہے نکاح کیا جائے، یہ بھی نکاح کی جو ہے نکاح کے صحت کے لیے اور نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو نکاح سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نکاح میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو زوجین کی تعین ہے، دوسرا جو ہے رضامندی ہے دونوں کی،
تیسرا ولی کی اجازت ہے، چوتھا جو ہے ایجاب و قبول ہے، پانچواں جو ہے مہر ہونا ہے، اور چھٹا جو ہے نکاح میں یعنی اعلان کا ہونا یا گواہوں کا موجود ہونا یہ ہے۔ اور بعض علم نے کہا کہ بھئی اعلان کافی نہیں ہے، گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، گواہوں کی موجودگی صرف ضروری نہیں، اعلان ہونا چاہیے، یعنی تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اعلان کے نا ہمارے یہاں لوگ چوری چھپا نکاح کر لیتے ہیں، چوری چھپے نکاح کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو بھی نکاح ہوا ہے۔ تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں چوری چھپے نکاح کرنے کے، کہ کل کے دن اگر اس شخص کا انتقال ہو گیا تو عورت کہاں جائے گی، کس سے کہے گی، کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ اس کا نکاح ہوا ہے؟ ہاں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر کوئی انکار کرے گا، بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے نکاح کا۔ لہذا اس سے نسب خراب ہونے کا، اسی طرح سے جو ہے وراثت کا مسئلہ، بہت سارے مسائل اس میں اٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب نکاح کرو تو علل اعلان نکاح کرو، کہ بھائی نکاح کر رہا ہو، چاہے آپ پہلا کرو، دوسرا کرو، تیسرا کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلا نکاح تو اعلان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب دوسرے نکاح کی باری آتی ہے کہ آدمی اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہے تو وہ سب سے پہلے بیوی سے چھپائے گا۔ چلے ٹھیک ہے، بیوی کی رضامندی اس میں ضروری نہیں ہے، ہم نے مان لیا بھائی نہیں ضروری ہے، شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو، آپ بغیر بیوی کی رضامندی کے نکاح کر سکتے ہو، اور دنیا کے کسی بھی انسان کی سوائے لڑکی کے ولی کے جس سے آپ نکاح کر رہے ہو اس کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ باقی کسی کی رضامندی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن بتا دینا یہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں چل کر کے یہ جھگڑوں کا اور فسادات کا سبب بنتا ہے۔ لہذا آپ علل اعلان بتا دیں، آپ بیوی کو بھی بتا دے بھائی میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، شریعت نے مجھے اجازت دی، آپ نہیں روک سکتے ہو، سب کو بتا دے بھائی میں کر رہا ہوں نکاح، اور جا کر کے بنداس کر لیں اگر آپ کو کرنا ہے تو۔ لہذا چھپ چھپا کر کے نکاح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تھوڑا سا تیزی سے ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی سے متعلق چند نکات میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ازدواجی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے اچھے اصول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ازدواجی زندگی میں دونوں کو چاہیے کہ وہ معاہدے کی پابندی کرے، یعنی جب ایک شخص کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، مرد اس بات کا معاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے سارے حقوق ادا کروں گا، بیوی اس بات کا معاہدہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کا، آپ کے گھر کا، آپ کے مال کا، آپ کی اولاد کا میں دھیان رکھوں گی، میں ان کی حفاظت کروں گی۔ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے حفاظت کا عہد کر رہے ہوتے ہیں، لہذا دونوں کو اپنے معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر تم اسے حق مہر کس طرح سے جو ہے واپس لے لو گے، تم اس سے حق مہر کس طرح سے واپس لے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے عہد و پیمان، پختہ عہد و پیمان لے چکی ہے۔ یعنی جب نکاح کیا آپ نے تو آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان آپ نے کیا ہے۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جامع البیان میں کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 316 پر کہ یہ وہ عہد و پیمان ہے جو بوقت نکاح مرد اور بیوی جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں کہ وہ اسے اچھے طریقے سے، مرد جو ہے یہ عہد و پیمان لیتا ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے رکھے گا، اپنے پاس رکھے گا، احسان کے ساتھ رکھے گا، اور اگر چھوڑے گا تو بھی احسان کے ساتھ چھوڑے گا۔ یہ سارے عہد و پیمان مرد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ یعنی یہاں پر خطاب مرد سے ہے، اور یہ سارے عہد و پیمان اللہ رب العالمین نے یہاں پر مراد لیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 1218 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہذا تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذمہ داری پر لیا ہے اور اللہ کے کلیمے کے ذریعے سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ جب ایک مرد ایک خاتون سے نکاح کرتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم، مرد اس بات کا معاہدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے اپنے حفظ و امان میں جو ہے تمہارے عزت اور آبروی کی حفاظت کرتے ہوئے، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کا عہد کرتا ہوں۔ بیوی عہد کرتی ہے کہ میں تمہارے بچوں کی، تمہارے گھر کی، تمہارے مال کی حفاظت کروں گی اور جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، اس بات کا عہد و پیمان بیوی کرتی ہے۔ لہذا دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا عہد پیمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز جو نکاح کو بہتر بنانے کے لیے، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے وہ محبت۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہونی چاہیے۔ جس دن محبت آپ دونوں کے درمیان میں سے، میاں بیوی کے درمیان میں سے ختم ہو جاتی ہے، رشتہ بھی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے یہ کنٹینیوسلی، دیکھیے ایک ہوتا ہے نارمل جھگڑے ہونا، وہ تو محبت کے بعد بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جھگڑے نہیں ہوں گے، اگر محبت
محبت ہے تو جھگڑے ہوں گے ہی نہیں، جھگڑے ہوں گے، آپسی اختلافات ہوں گے، آپسی بعض معاملات میں ناچاکی، ارے انبیاء کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں ہوئی، امہات المؤمنین میں ہوئی، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل پتہ چلے گی. لہذا یہ تو نارمل سی بات ہے، لیکن اس کو ختم کر دینا فوراً یہ اچھی بات ہے، اور دونوں کے درمیان میں محبت کا باقی رہنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم جو ہے ان سے سکون حاصل کر سکو، اور آگے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ رب العالمین نے پیدا کی، محبت اور ہمدردی تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی. لہذا محبت ہونا یہ بہت ضروری ہے نکاح کے جو ہے بہتر ہونے کا. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت جو حدیث نمبر 624 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کرنے والے کے جوڑے کے درمیان، یعنی نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس طرح کی محبت یعنی میں نے کسی اور چیز میں نہیں دیکھی، اور کسی جوڑے میں نہیں دیکھی، نہیں رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. لہذا ایک محبت ان دونوں کے درمیان میں ہونا یہ ازدواجی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک سبب جو ہے، ایک سنہرا اصول ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کا یہ ہے نا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی آفس سے پریشان ہو کر کے آیا ہے کام پر سے اور بیوی جو ہے اپنا رونا شروع کر دے گھر میں. اب پہلے ہی وہ ڈسٹرب تھا، اب گھر میں عورت نے یہ شروع کر دیا ناٹک، تو اب اور زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. یا ایک آدمی جو ہے باہر سے تھک کر کے آیا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھیں، محبت سے پیار سے اس کی طرف دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی بیوی کی صفت کیا بتائی کہ جب وہ شوہر کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. لہذا بیوی شوہر کی طرف دیکھیں، اس سے محبت سے باتیں کریں، اسے پیار سے باتیں کریں، اسے سمجھائیں، اسے تسلی دیں. یہ ایک عورت کی صفت ہوتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت آپ دیکھیں نا، کتنی پیاری حدیث ہے وہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، آپ ڈرنے لگے تو آپ گھر دوڑے اور کہا زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر چادر اڑا دی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دی تو کن الفاظ میں تسلی دی؟ آپ دیکھیں جب ایک خاتون نیک ہو، صالح ہو نا، تو ایک نبی کو تسلی دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. پیارے نبی کو کیسے سمجھا رہی ہے حضرت خدیجہ؟ کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیونکہ آپ جو ہے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ سچ کہنے والے ہیں، آپ جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ حق کا ساتھ دینے والے. لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے. لہذا عورت کو اس طرح سے ہونا چاہیے، عورت کو تسلی دینی چاہیے اپنے شوہر کو، اس کے دکھ درد کا ساتھی بننا چاہیے، اس کے دکھ درد کو دور کرنے والا بننا چاہیے، اس کے خیر میں ساتھ دینا چاہیے، اس کی خیر میں مدد کرنی چاہیے. لہذا یہ ایک جو ہے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے. اور آخر میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہے، جو بیوی کے شوہر پر حقوق ہے، یہ سارے حقوق کو آپ جانیں، پڑھیں، علماء سے پوچھیں اور جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورتوں کے شوہروں پر کچھ حقوق ہے، اور اسی طرح جس طرح شوہروں کے ان پر ہے، یعنی عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہے، شوہروں کے عورتوں پر حقوق ہے. لہذا وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اپنے اپنے حقوق ادا کریں تو یہ خوشگوار زندگی، ازدواجی زندگی یہ بہتر ہو سکتی ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو یہیں پر ہم لوگ نکاح کو ختم کرتے ہوئے طلاق کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ نکاح سے متعلق چند تفصیلات تھی جس میں ہم نے نکاح کا طریقہ اور نکاح کے لیے ضروری چیزیں، نکاح کی اہمیت، اس کی فضیلت، اسی طرح نکاح کے فوائد، اسی طرح نکاح کن لوگوں سے کرنا چاہیے، کن لوگوں سے منع کیا گیا ہے، اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کیا کیا کر سکتا ہے. وہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے طلاق کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. طلاق ہمارے یہاں ایک ایسا لفظ ہے نا، دیکھیے یہ طلاق بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے بار بار جو ہے آدمی کو چھوٹی بھی چیز پر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور طلاق بہت بری چیز بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک روایت مشہور ہے نا، ابغض الحلال الی اللہ یا طلاق، یعنی حلال میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. ایسی بات نہیں، یہ روایت ضعیف ہے. دیکھیے
طلاق اللہ نہ کرے کسی کی طلاق کی نوبت آئے، لیکن شریعت نے طلاق کا ایک ذریعہ رکھا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں نکاح میں، ان کی ازدواجی زندگی اچھے سے نہیں چل پا رہی ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود، یعنی جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان تمام طریقوں کو اختیار کرنے کے باوجود جب آپس میں نہیں بن پا رہا ہے، نہیں نبھ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے ایک آخری حل دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائے، دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جائے، دونوں طلاق لے کر کے سپریٹ ہو جائے۔ ہاں، یہ شریعت نے ایک راستہ دیا ہے، اور شریعت اور طریقہ جو ہے طلاق کا ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں الگ الگ طریقے رائج ہے، الگ الگ طریقوں پر لوگ عمل کرتے ہیں، جبکہ وہ غیر شرعی طریقے ہیں اور جو ہے طلاق کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آئیے میں صرف اور صرف دیکھیے اس کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، صرف اور صرف طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے درس میں رکھوں گا۔ دیکھیے طلاق دینے کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے، سب سے پہلی چیز، ایک شخص جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ طلاق دینے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز دیکھے گا وہ یہ کہ بیوی حالت حیض میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ حالت حیض میں ہے تو اس کو طلاق دینا حرام ہے، آپ طلاق حالت حیض میں نہیں دے سکتے ہو۔ وہ عورت حیض سے پاک ہو، جس خاتون کو آپ اپنی بیوی کو جو طلاق دے رہے ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو، حالت حیض میں آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت ایسے طہر میں طلاق دیا ہو، یعنی ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دیا ہو جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، یعنی بیوی حیض سے پاک ہوئی، حالت طہر میں ہے، آپ نے ابھی تک اس سے جماع نہیں کیا ہے، اب اگر آپ کو طلاق دینا ہو تو آپ طلاق دے سکتے ہو۔ لیکن اگر جماع کر لیا، ہم بستری کر لیا، اب طلاق پھر نہیں دے سکتے، پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ حیض ہو جائے، پھر وہ پاک ہو جائے، پھر آپ اس کو طہر میں طلاق دے سکتے ہو۔ یعنی پہلی شرط حالت حیض میں نہ ہو، دوسری شرط ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5251 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ طلق امرأتہ وہی حائضۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں انہوں نے طلاق دی، حالت حیض میں انہوں نے طلاق دی۔ فسأل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے، تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیراجعها، اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ کو حکم دو کہ وہ رجوع کرے، وہ فوراً رجوع کرے، اور آگے فرمایا ثم لیمسکها حتی تطہر، پھر اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ثم ان شاء امسک بعدہ وان شاء طلق، کہ اس کے بعد پھر وہ جائے ثم تحید ثم تطہر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب وہ چاہے تو اسے طلاق دے، یا اسے چاہے تو جو ہے اپنے پاس رکھے، یا تو چاہے تو اسے طلاق دے دے، یعنی روکے رکھے یا تو پھر اسے جو ہے طلاق دے دے قبل ان یمسہ، آپ سے سر فرمایا کہ اسے چھونے سے پہلے، یعنی ہم بستری سے پہلے اسے طلاق دے دے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاء، یعنی دیکھیے اس حدیث میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا وہ یہ کہ بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیا ہے نا تو فوراً ختم کرو، رجوع کرو، جب وہ پاک ہو جائے، حالت طہر میں آ جائے، تو ان کو جماع سے پہلے آپ جو ہے طلاق دو، ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو شرطیں بیان کی طلاق کی، سب سے پہلے تو یہ کہ حالت حیض سے پاک ہو بیوی جس کو طلاق دیا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ ایسے طہر میں طلاق دیا جائے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یعنی حالت حیض میں نہیں ہونا چاہیے عورت، ایسے ہی ایسے طہر میں آپ طلاق دیں کہ حیض سے وہ پاک ہوئی ہے، بس آپ نے ابھی ہم بستری اور تعلقات قائم نہیں کیا ہے، لہذا آپ طلاق دے سکتے ہو۔ اگر تعلقات آپ نے قائم کر لیا ہے بیوی کے ساتھ تو پھر طلاق نہیں دے سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے طلاق دینے کی، اور طلاق کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک طلاق دے اور چھوڑ دے۔ پھر ہمارے یہاں دھڑا دھڑ گولی جیسے بندوق سے نکلتی ہے، ہاں تیر جیسے کمان سے نکلتا جاتا ہے، ویسے طلاق نہیں دی جاتی ہے کہ آپ دھڑا دھڑ 2 3 4 5 ٹھوک دے رہے ہیں، آپ نہیں، آپ ایک طلاق دے صرف، یہ شرعی طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ اب ایک ساتھ آپ 10 بھی دیں گے نا تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، ایک شخص کو آپ نے گولی مار دیا،
اب وہ مر گیا, اب آپ اس کو 10 گولیاں مارے, کوئی فائدہ ہونے والا ہے آپ کا؟ نہیں ہونے والا. جب آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تو اب اس کو طلاق ہو گئی, اس پر طلاق اس پر قائم ہو گئی, لگ گئی اب اس کو طلاق. اب آپ پیچھے 10 طلاق بولے, 50 طلاق بولے, 100 طلاق بولے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. تو ایک طلاق جب آپ نے اپنی بیوی کو دے دی نا تو وہ ایک طلاق اس پر پڑ گئی. اب آپ اس پر 10 طلاق بول دیں, 50 طلاق بول دیں, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں, لہذا ایک مجلس کی جو ہے کتنی بھی طلاق ایک انسان ایک مجلس میں دے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایک لگ گئی ہے نا, ابھی ایک سے زیادہ لگ ہی نہیں سکتی. تو شریعت نے طریقہ جو طلاق کا سکھایا ہے وہ یہ کہ آدمی ایک طلاق اپنی بیوی کو دے. اس کی دلیل آپ کو میں دوں, یہ حضرت رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, حدیث نمبر 2387. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال طلق رکانہ بن عبد یزید, کہ رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں انہوں نے دے دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا, تو وہ اس پر فحزن علیہا حزنا شدیدا, آپ نے فرمایا کہ وہ اس پر سخت رنجیدہ ہوئے, سخت غمزدہ ہوئے. قال فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقها, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اسے کیسے طلاقیں دی ہے؟ تو قال طلقتها 3, انہوں نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا, کیا پوچھا؟ فی مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیے ہو؟ انہوں نے کہا نعم, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں نے 3 طلاقیں دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنما تلك واحدة فرجعها إن شئت, آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے, اگر تم چاہو تو رجوع کر لو. دیکھیے اتنی واضح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. ہاں, اب اس حدیث کی بھی وہ لوگ تعویلات کرتے ہیں, جو ایک مجلس کی 3 کو 3 مانتے ہیں نا, وہ اس کی بھی تعویلات کرتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کر لو, ایک ہی طلاق ہوئی ہے لہذا تم رجوع کر سکتے ہو. تو حضرت رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کی اجازت دی, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 1472. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة, کہ حضرت عمر کے 2 سال میں, حضرت ابو بکر میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا, ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا. لہذا جب اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, ابو بکر کے زمانے میں ایک کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ کیوں 3 کاؤنٹ کر رہے ہو, آپ کیوں 3 اس کو شمار کر رہے ہو؟ لہذا جو ہے ایک مجلس کی کتنی ہی طلاق کیوں نہ دی جائے, وہ ایک ہی طلاق ہوگی. تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بیوی حالت حیض سے پاک ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دیا ہو جس میں جماع نہ کیا ہو یا ہم بستری نہ کی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ ایک طلاق دے, صرف ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے. اچھا, اب ایک طلاق دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک طلاق دینے کے بعد وہ بیوی, یہ طلاق رجعی ہوگی, یہ طلاق رجعی ہوگی. اب جب ایک طلاق ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دے دیا تو اب اس کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء, 3 حیض عدت ہے, 3 حیض عدت ہے, 3 حیض بیوی گزارے گی. اب اس کے اندر شوہر کو اجازت ہوگی کہ وہ رجوع کر لے, یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی دونوں ہوتا ہے نا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اب وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے, لہذا اس کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ وہ 3 حیض کے اندر, عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. وہ یا تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ بھائی میں آپ کو طلاق نہیں دے رہا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے, میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. لہذا ایک طلاق اس کی ہو جائے گی اور رجوع ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے رجوع کا کہ ہم بستری کر لیں, تعلقات قائم کر لیں, میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کر لیں تو رجوع ہو جائے گا. تو یا تو آدمی اپنی زبان سے بھی کہہ سکتا ہے یا تعلقات قائم کر کے بھی یہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں رجوع کر رہا ہوں. اگر 3 حیض کے اندر وہ عدت کے اندر رجوع کرتا ہے تو اس کا رجوع کرنا جائز ہے, اس کا رجوع کرنا یہ صحیح ہوگا. اللہ رب العالمین نے اور اس میں نا طلاق رجعی میں کیا معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک طلاق شوہر نے اپنی بیوی کو دے دیا تو بیوی چلی جاتی ہے مائکے. بالکل نہیں, ناجائز ہے آپ کا مائکے جانا, حرام ہے آپ کے لیے. آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, ایک گھر میں رہنا ہے,
یعنی وہ عدت، وہ پیریڈ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، اس کے ساتھ اس کے بستر پر سونا ہے. یہ شرعی شرط لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیتے ہوئے سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نہ تو تم ان کو اپنے گھر سے نکالو، نہ وہ خود نکلے، اللہ یہ کہ کوئی جو ہے فحش کام کا وہ ارتکاب کر لے. یعنی نہ تو شوہر نکال سکتا ہے، نہ بیوی خود اپنی مرضی سے جا سکتی ہے اپنی والدہ کے گھر. لہذا جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے تو وہ بیوی اس شوہر کے ساتھ اسی کے گھر میں رہے گی، اسی کے بستر پر رہے گی، وہ الگ نہیں ہو سکتی. شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر چلی جائے. اس کو کیوں اللہ رب العالمین نے کہا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ الطلاق ہی میں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ میں رہنے سے دل بدل جائے، ہاں دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو جائے، ہاں جو دور ہونے کا سبب ہے وہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان. لہذا اس بنا پر سوچیں شریعت نے کتنی اہمیت دی ہے میاں بیوی کے رشتے کو، اور کتنی کوشش کی ہے، کتنی حد تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. لہذا یہ جو یعنی رجوع کا جو پیریڈ ہوتا ہے، یعنی جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بیوی کو شوہر ہی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے بستر پر رہنا ہے. اور کتنا؟ 3 حیض تک، یعنی 3 حیض مکمل ہونے تک، پہلا پھر طہر پھر حیض پھر طہر پھر حیض، یعنی 3 پیریڈز مکمل ہونے تک اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. لہذا جب 3 پیریڈز گزر جائے، 3 حیض گزر جائے اور عدت ختم ہو جائے تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا. اب رجوع کا حق ختم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آپ سمجھیں، ایک طلاق دیا شوہر نے، پہلی طلاق دی، اس کے بعد عورت نے 3 یعنی رجوع کی عدت گزار لی، 3 حیض گزار لی نا، 3 حیض مکمل ہو گئی، تو اب رجوع کا اختیار شوہر کو ختم ہو گیا. اب وہ آدمی رجوع نہیں کر سکتا. تو اب دوبارہ اپنی بیوی کو واپس سے، یعنی 3 پیریڈ گزرنے کے بعد جب تعلقات مکمل ختم ہو گئے تو اب دونوں الگ الگ ہو گئے، اب دونوں مکمل طور سے الگ ہو گئے. اب بیوی ادھر چلی جائے، اب شوہر ادھر چلی جائے، ہاں. لہذا اب اگر دونوں کو واپس سے نکاح میں آنا ہے تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ واپس سے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. یعنی جب ایک طلاق دینے کے بعد 3 پیریڈ گزر گئے، ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ 3 طلاق دینا ضروری ہے الگ ہونے کے لیے. ارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہے الگ ہونے کے لیے. اگر انسان ایک طلاق بھی دے دیتا ہے نا، ایک طلاق بھی دے دیتا ہے اور وہ جو ہے عدت عورت گزار لیتی ہے، یعنی جو طلاق کی عدت ہے، پیریڈز ہے 3 پیریڈز، وہ گزار لیتی ہے، تو اب دونوں الگ الگ ہو گئے. اب بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، شوہر کہیں اور نکاح کر سکتا ہے، یعنی دونوں الگ ہو گئے بذاتہ طور پر. اب شوہر کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ دھڑا دھڑ 3 طلاق دے ہی اپنی بیوی کو. نہیں، اگر دونوں نے شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دیا، 3 حیض بیوی نے گزار لیا، تو اب دونوں الگ ہو گئے. اب شوہر ادھر نکاح، بیوی چاہے تو واپس سے اس شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، بیوی چاہے تو کسی اور شخص سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اتنی چھوٹ شریعت نے دی ہے. اب اگر دونوں کو نکاح کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر واپس سے آنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ واپس سے نکاح ہوگا، از سرے نو نکاح ہوگا، نیا جو ہے ولی کی واپس سے اجازت لی جائے گی. اسی طرح سے دونوں کے درمیان میں واپس سے مہر رکھا جائے گا، واپس سے ایجاب و قبول ہوگا، یعنی نکاح کے جتنے بھی شرائط ہیں نا وہ سب واپس سے جو ہے رکھتے ہوئے دوبارہ نکاح کیا جائے گا. دیکھیے یہ جو طلاق ہے اس کو طلاق بائن بینونہ صغریٰ کہتے ہیں. یعنی ابھی طلاق بائن بینونہ صغریٰ ہوئی ہے. اب 3 طلاق کے بعد، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد 3 پیریڈز عورت کے گزرنے کے بعد اب عورت چاہے تو واپس سے اسی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یا کسی اور شخص سے بھی وہ نکاح کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ روکے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر چاہے تو اسے روکے یا اسے اپنے پاس اچھے طریقے سے روکے رکھے یا پھر اسے چھوڑ دے. اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 5130 حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے تعلق سے نازل ہوئی ہے. یہ جو ہے نا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ میرے تعلق سے نازل ہوئی ہے. کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کروایا، اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دیا. اب رجوع کی عدت گزر گئی تو اب انہوں نے دوبارہ چاہا کہ ان کی بہن سے نکاح کرے. انہوں نے حضرت معقل بن یسار کے پاس دوبارہ پیغام نکاح بھیجا
کہ میں آپ کی بہن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت معقل بن یسار نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی کو میں نے تمہیں اپنی بہن کو جو ہے تمہارے نکاح میں دیا تھا کہ تم اسے عزت سے رکھو، لیکن تم نے اسے جو ہے طلاق دے دی، لہذا میں تمہیں اب اس کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. حالانکہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن واپس سے اس شخص کے رشتے میں جانا چاہتی تھی. وہ شخص کوئی برا نہیں تھا، حضرت معقل ہی نے اسی روایت میں کہا کہ وہ کوئی برا شخص نہیں تھا، وہ اچھا شخص تھا، میری بہن بھی اس کے نکاح میں جانا چاہتی تھی لیکن میں نے منع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسے اس کے نکاح میں دے دوں گا، اور پھر میں نے اس کو اس کے نکاح میں دے دیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود اس سے روکا ہے کہ اگر عورت واپس سے اس شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ روکو مت. تو آپ سمجھیں طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایسی حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، یعنی جب بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے تو وہ حالت حیض میں نہ ہو، ایسے طہور میں طلاق دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو. ایک طلاق دیا جائے اور عدت کو مکمل ہونے دیا جائے، جو رجوع کا پیریڈ ہے اس کو مکمل ہونے دیا جائے، اور میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہیں، ایک ہی گھر میں رہیں، ایک ہی بستر پر رہیں اس عدت میں. اور پھر جب 3 حیض گزر جائے مکمل، یعنی رجوع کی عدت ختم ہو جائے، تو اب اس کے بعد یہ طلاق بائن بینونہ صغریٰ ہوئی ہے. اب یا تو دونوں الگ الگ ہو جائیں، بیوی جس سے چاہے نکاح کرے، یا واپس سے اپنے ہی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اگر اب سمجھ لیجئے اگر دونوں جو ہے بات مان لیتے ہیں اور اگر رجوع ہو گیا پیریڈ میں تو ٹھیک ہے، ایک رجوع ہو گیا تو ایک طلاق ختم ہو گئی، اب واپس سے دونوں زندگی بسر کریں گے، ہے نا. اور اگر رجوع نہیں ہوتا ہے تو وہ عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کریں گے، آپس میں دوبارہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کریں گے. اب دوسری بار بھی نکاح کر لیا سمجھیے، پھر اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا دوسری مرتبہ بھی تو سیم پروسیجر فالو کیا جائے گا. یعنی شوہر حالت حیض دیکھے گا، ایسے طہور میں طلاق دے گا جس میں جماع نہ کیا ہو، پھر ایک طلاق دے گا، پھر واپس سے جو 3 مہینے کی 3 پیریڈز کی 3 پیریڈز کا جو عدت ہے وہ گزارے گا. دونوں ایک ساتھ میں رہیں گے، ایک ہی بستر پر رہیں گے. اگر وہ بھی جو ہے پیریڈز گزر جائے اور عدت ختم ہو جائے، اگر رجوع کر لیں تو ٹھیک، ورنہ عدت ختم ہو جائے تو ابھی 2 طلاقیں ہو گئی اور دونوں طلاق کی عدت، رجوع کی عدت، یہ جو ہے دوسری طلاق کی بھی رجوع کی عدت ختم ہو گئی. اب واپس سے اگر آنا ہے شوہر کو تو واپس سے نیا نکاح کرے گا السرینو، جیسے پہلے اس میں کیا تھا. اب سمجھیے رجوع ہو جاتا ہے دوسری طلاق کے بعد بھی، یا السرینو نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ 2 طلاقیں، اب 2 چانس اس کے ختم ہو گئے. اب جب وہ تیسری طلاق اپنی بیوی کو دے دے گا، تیسری طلاق جب وہ اپنی بیوی کو دے دے گا تو اب بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اب جیسے ہی طلاق دے دیا تو اب وہ عدت اپنے گھر میں نہیں گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی، اب وہ چلی جائیں گی اپنی ماں کے یہاں، اپنے مائکے وہ چلی جائے گی. اب اس کا نان و نفقہ شوہر پر نہیں ہے، اب اس کی کوئی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے. اب یہ طلاقیں ہو گئی، طلاق بائن بینونہ کبریٰ ہو گئی. اب عورت اس شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح نہ کرے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرے. ہاں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، وہ آدمی مر جائے، تب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہ جو بات کہی نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 میں، آیت نمبر 230 میں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر آپ نے اس کو طلاق بائن دے دی، تیسری طلاق دے دی بینونہ کبریٰ، تو ایسی صورت میں اب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کے اوپر، یعنی اس وقت تک کے لیے حرام ہو گئی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے. دیکھیے ایک بات یہاں پر میری مائیں بہنیں اور میرے بھائیوں آپ سمجھے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ریکٹ چلتا ہے ہمارے یہاں. کس چیز کا؟ حلالہ کا. حلالہ کا. یاد رکھیے شریعت میں حلالہ حرام ہے. یہ جو شرط شریعت نے لگائی ہے نا کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، تو یہ کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے. اگر ایگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے تو حرام ہے، یہ زنا ہے. یہ کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ آدمی یہ ارادہ کریں عورت کہ بھائی میں اس سے نکاح کروں گی، 1 رات گزاروں گی اور پھر واپس سے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤ گی. میں ایسے مردوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے. تمہاری جو نفسانی غیرت ہوتی ہے، جو ایک انسانی غیرت ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے تمہارے اندر سے، کہ تم ایک عورت کو، اپنی بیوی کو یہ پسند کر رہے ہو کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ 1 رات کے لیے گزارے. یاد رکھیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے. یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ نیچرل نکاح ہوتا ہے. یعنی جب آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہے شرعی طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق،
تو وہ اپنی بیوی سے جب الگ ہو جاتا ہے تو وہ بیوی اپنے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے گی، نارمل زندگی بسر کرے گی، جیسے عام زندگی بسر کی جاتی ہے، جیسے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہ بن پائے، اس نے طلاق دے دی یا عورت نے خلا لے لیا کسی سبب کی بنا پر، یا وہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، تب جا کر کے یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کا ایگریمنٹ اس میں شامل نہیں ہے۔ آج مسلمان بدنام ہے، آپ پورے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، بیچ میں حلالہ کی ایک مہم چلی تھی، سارے نیوز چینل والے اس کا اسٹنگ آپریشن کر رہے تھے، اور کس طرح کے لوگ اس میں شامل تھے، باقاعدہ حلالہ سینٹرز لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خلا سانڈ قرار دیا ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کو حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1120 علامہ البانی نے روایت کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، لہذا حلالہ کروانا یہ حرام ہے، یہ ایک پروسیجر ہے جو نارملی فالو کیا جاتا ہے، جو شرعی طریقے کے مطابق فالو کیا جاتا ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ طلاق کا مختصر سا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو حالت حیض میں نہ دے، دوسرا ایسے طہور میں دے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، ایک طلاق دے جو ہے رجوع کا پیریڈ جو ہے مکمل ہونے دے، اس کے بعد وہ جب 3 حیض گزر جائے تو اب اس کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ چھوڑ کر کے الگ ہو جائے دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی۔ اب بیوی چاہے اس اور سے نکاح کرے یا کسی اور سے نکاح کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس شوہر سے واپس سے اپنے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو نیا نکاح، پورا نکاح کا جو نیا پروسیجر ہے پورا نئے طریقے کے مطابق فالو کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے دوسری بھی طلاق کا معاملہ ہے، پھر جب تیسری طلاق بائن بینونہ کبریٰ ہو جائے گی تو پھر بیوی الگ ہو جائے گی، اور پھر وہ جب تک کہ جو شرعی طریقہ ہے پروسیجر فالو کرے گی نہیں، تب تک کہ وہ واپس اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ سیشنز ہمارے آگے بڑھ جائیں یا اور ایپیسوڈز ہو جائیں، میں ایپیسوڈ ہمارے جتنے تھے 25 اسی کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اسی لیے آج تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سیشن سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں الحمدللہ ہم نے نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق بہت سی باتیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہمارا آخری سیشن ہوگا، آخری کلاس ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شرکت کیجیے گا۔ جانے سے قبل اختتام مجلس دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔